شیلنگ سے متاثرہ دینی ادارہ جامعہ انوار العلوم آج جماعت اہل سنت کے صدر حضرت مولانا سید بشارت حسین رضوی صاحب علماء کرام کے باوقار قافلے کے ہمراہ وہاں پہنچے، حالات کا تفصیلی جائزہ لیا اور جاری کیا ایک مؤثر پیغام۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابرار انجم مغل، جماعت اہل سنت صوبہ جموں کی تازہ اپڈیٹ کے ساتھ۔ گزشتہ دنوں ہند و پاک کے درمیان پیدا شدہ کشیدگی کے دوران ہونے والی گولہ باری کا ایک اندوہناک اثر جامعہ انوار العلوم پر بھی پڑا۔ ایک بھاری شیل براہ راست جامعہ کی چھت پر آ لگا، جس کے نتیجے میں ادارے کی عمارت کو خاصاً نقصان پہنچا۔ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، البتہ حفاظتی تدابیر کے طور پر طلباء کو وقت سے پہلے ہی چھٹیاں دے دی گئی تھیں۔ اس ناگہانی صورتحال کے بعد آج جماعت اہل سنت صوبہ جموں کا ایک باوقار قافلہ صدر جماعت حضرت علامہ و مولانا سید بشارت حسین رضوی صاحب قبلہ کی قیادت میں جامعہ انوار العلوم پہنچا۔ صدر جماعت نے موقع پر جامعہ کے متاثرہ حصوں کا تفصیلی معائنہ فرمایا، ادارے کے منتظمین، اساتذہ اور مقامی ذمہ داران سے ملاقات کی اور ایک اہم پریس کانفرنس کے ذریعے اس واقعے پر اپنا گہرا دکھ، ہمدردی اور موقف پیش فرمایا۔ ہم نے اس موقع پر قائد اہل سنت سے کچھ اہم سوالات بھی کیے، جن میں شامل تھا جامعہ کو ہونے والا نقصان، جماعت کا لائحہ عمل، حکومت و عوام کے لیے پیغام اور مدارس کی حفاظت کے حوالے سے ان کی بصیرت۔ اب آئیے آپ کو سنواتے ہیں قائد اہل سنت حضرت علامہ سید بشارت حسین رضوی صاحب کا وہ مؤثر بیان جس میں ہمارے سوالات کے مدلل اور فکر انگیز جوابات شامل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جماعت اہل سنت کا وفد آپ کی معیت میں جامعہ انوار العلوم میں آج پہنچا ہے۔ آپ نے یہاں پر ہونے والے شدید نقصان جو گولہ باری میں ہوا اور گولہ باری میں جو ایک شیل جو ہے براہ راست جامعہ انوار العلوم کی چھت پر آ کر کے گرا، آپ نے مشاہدہ کیا، تو آپ کے حساب سے جامعہ انوار العلوم میں آج کتنا جانی و مالی نقصان ہوا ہے وہ آپ ناظرین کو بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پونچھ شہر جامعہ انوار العلوم میں ہم نے وہ جگہ ملاحظہ کی جہاں بم گرا ہے اور اس کا نقصان، اور سائیڈ میں بھی جہاں جہاں بم پڑے ہیں شہر میں وہ بھی جگہ جگہ ہم نے دیکھی ہیں۔ تو پونچھ شہر تو تقریباً بالکل ہی خالی ہو گیا، اتنے بم پڑے ہیں، یہاں اتنا نقصان ہوا ہے۔ پاکستان نے بہت زیادہ شیلنگ کی ہے، یہاں بم گرائے ہیں، بہت نقصان کیا ہے، جانی نقصان بھی ہوا ہے اور مالی نقصان بھی ہوا ہے، اور بہت ہراسمنٹ ہے، بہت خوف میں ہے لوگ، اپنے مکان چھوڑ کے، اپنی زمینیں چھوڑ کے اور جانور چھوڑ کے یہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ تو حکومت اتنے لوگوں کو کس کس کو دے گی اور کس کس کی مدد کرے گی، چونکہ بہت بڑا نقصان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری 60 اور 65 سال کے درمیان عمر ہے، اتنا نقصان کبھی نہیں ہوا شہر پونچھ کا۔ اور گرد و نواح میں بھی جو بارڈر کی پٹیاں ہیں، تمام لوگ 2-2 3-3 4-4 کلومیٹر دور چلے گئے ہیں، بھینسیں مر گئی ہیں، گائے مر گئی ہیں، بکری مر گئی ہیں، مکان ختم ہو گئے۔ تو بڑا افسوس ہوا اور کہ اتنا نقصان ہو گیا اچانک لوگوں کا پاکستان کے گولہ باری سے۔ تو جو ہندوستان کے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا ہے، دل بھی دیا ہے، خاص کر مسلمان حضرات، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ خود یہاں تشریف لائیں، اور جہاں جہاں نقصان ہوا ہے یہاں تو فلسطین ہے دوسرا، اتنا نقصان ہوا ہے، تو یہاں لوگوں کی مدد کریں خود دیکھ کر کے۔ اور ہماری جو جماعت اہل سنت ہے، جو صوبے کی جماعت ہے بڑی، جس میں تمام ذمہ دار علماء کرام ہیں، ہمارے شہر کے خطیب صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، دیگر یہاں عملہ ہے، تو اس جماعت کے جو لیٹر پیڈ ہے، جو فون ہیں، ان کے ذریعے سے رابطہ کریں اور یہاں پہنچیں۔ تو دوسری بات یہ کہ خدا کا پھر شکر ہے کہ بہت جلدی یہ سیز فائر ہو گیا، فائر بندی ہو گئی، اگر 2-4 دن اور رہتا تو بالکل ختم ہو جاتا۔ تو بڑا افسوس ہوا کہ ایک دم یہاں اتنا نقصان ہو گیا لوگوں کا،
لوگ پریشان ہوئے، کچھ مارے گئے، کچھ زخمی تو بے شمار ہیں، یہاں ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں. تو رجوری میں، پونچھ میں، جموں میں، آرس پورہ میں، کہاں کہاں نہیں یہ نقصان ہوئے. کشمیر میں گولے پڑے ہیں، سرنکوٹ میں گولے پڑے ہیں. تو ابھی خدا کا شکر ہے کہ اس مدرسے کے اندر بچے نہیں تھے. اگر بچے ہوتے تو کتنے بچے مار گئے ہوتے. تو خدا کا شکر ہے کہ بچ گئے. چلو پھر بھی تو غریب لوگوں کی مدد کریں جہاں ہماری آواز جاری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ملک میں امن اور سکون پیدا کرے اور آئندہ اس قسم کی افراتفری سے بچائے خدا. اور جماعت اہل سنت کا عظیم یہ وفد یہاں پر پہنچا ہے. ظاہر سی بات ہے یہ مرکز اہل سنت ہے، جامعہ انوار العلوم ضلع پنچ کا اہل سنت والجماعت کا عظیم ادارہ ہے. تو اس کی یہ جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کے لیے جماعت اہل سنت کے جو ابتدائی اقدامات ہیں وہ کیا رہیں گے مستقبل قریب میں؟ ہماری جماعت جہاں جہاں اس قسم کے حادثے ہوتے ہیں وہاں پہنچتی ہے، وہاں مدد کرتی ہے. کشتواڑ میں آتش زدگی ہوئی تھی، وہاں بھی پہنچی تھی یہ جماعت، اور کورونا میں مدد کی ہے. ہماری جماعت حتی الامکان اور حتی المقدور انوار العلوم کی مدد بھی کرے گی اور جو آس پاس میں جو لوگ ہیں وہاں بھی مدد کرے گی. حضرت ساتھ ہی میں یہ سوال بھی رہے گا، ابھی گزشتہ کل میں ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ محترم عمر عبداللہ صاحب یہاں تشریف لائے، اور اس کے علاوہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جماعت کیا حکومتی اداروں کے ساتھ بھی جو ہے وہ رابطے میں ہے اس نقصان کو لے کر کے کہ اس کے نقصان کی تلافی کے لیے حکومت کہ جس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اقدامات کرے، تو اس نقصان کے لیے حکومت کیا بھرپائی کرے گی؟ کیا جماعت جو ہے وہ رابطے میں ہے؟ حکومت جیسے کہ وزیر اعلیٰ کا بیان تھا، میاں الطاف صاحب نے بیان دیا ہے، تو حکومت بہتر جانتی ہے وہ کتنا کر سکتی ہے. ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت خود اسی طرح پڑی ہوئی ہے، وہ کیا مدد کرے گی. بہرحال جماعت جو حتی الامکان وہ کر سکتی ہے مدد لوگوں سے لے کر کے، اور خاص کر جو ہمارے اہل سنت جماعت کے لوگ پورے ہندوستان میں بھرے پڑے ہیں وہ اگر توجہ کر لیں گے تو سب کی بھرپائی کر دیں گے. حضرت آپ کیا سمجھتے ہیں اس واقعے سے جو ہے عوامی طبقے کو بالخصوص ہم سب کو جو ہے یہ جو سانحہ ہوا حال ہی میں اس قدر افراتفری کا ماحول اور جس کی زد میں جو ہے پوری ملت آئی ہے، تو اس سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں؟ تو عوام اور خواص کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ ایک بالکل مسئلہ ظاہر ہے کہ کچھ ہماری کوتاہیاں ہیں، کچھ ہماری غلطیاں ہیں، گناہ ہمارے زیادہ ہو گئے، مسجدیں ہماری خالی ہیں، خانقاہ ہیں ہماری، جو درس و تدریس ہمارے بزرگوں کا تھا وہ بھی چھوڑ دیا ان لوگوں نے. سب لوگ اس وقت اصول زر میں لگے ہوئے ہیں. تو جس وقت ہم خدا کی طرف مڑ جائیں گے، اللہ تعالیٰ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اللہ تعالیٰ خود ان کو بچائے گا. یہاں خاص کر جو مسلمانوں کے خلاف نفرت، علماء کے خلاف نفرت، علماء کی غیبت، علماء کے خلاف پروپگنڈا اور ان کی برائی، تو میں نے پہلے بھی یہاں ایک یہ حدیث سنائی تھی کہ اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا فلا تکن خامس فتہلک، کہ یا تو علماء بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ یا ان کو سننے والا بنو یا ان سے محبت کرنے والا بنو. علماء کا مخالف نہ بنو کہ ہلاک ہو جاؤ گے. تو اس شہر میں خاص کر ایک طبقہ ہے جو اسرائیلی منصوبے پر چل رہا ہے کہ علماء کی غیبت کرو، خانقاہوں کی غیبت کرو، عرس کی، تیجے کی، 40ویں کی مذمت کرو. تو یہ ان کے اوپر قدرت کی طرف سے مار پڑی ہے کہ علماء کے ساتھ. میں ان تمام لوگوں کو دوبارہ جو یہاں واپس آ رہے ہیں ان سے یہ میں کہوں گا کہ علماء کے ساتھ جڑیں. انوار العلوم جو ہمارا مذہبی ادارہ ہے اس میں آئیں، اس کی مدد کریں اور ان علماء کو آزاد چھوڑیں کہ یہ کام کر سکیں. ان کو دباؤ یا کسی قسم کی ایسی بات ان کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. اگر آخر میں آپ کے دل کی وہ بات جو امت مسلمہ اور خاص کر کے عوام اہل سنت اور عوام پنچ تک جو آپ پہنچانا چاہتے ہیں، اور پھر ہماری آج کی اس پریس کانفرنس کا اس سوال پر اختتام. میری ان تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہم ہندوستانی ہیں، ہم کو وطن کے ساتھ محبت کرنا ہے
کوئی ایسی بات نہیں ہونا چاہیے جو وطن کی مخالفت میں ہو، وطن سے نفرت پیدا کرنے والی ہو، اور اپنے بچوں کو، اپنے دوست اور احباب تک یہ بات پہنچائیں کہ وطن کی ترقی کے لیے مل کے کام کریں سب لوگ۔ بہت شکریہ۔ علم نور ہے